قرآن رشید کے اندر فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، فرمایا لوگوں تواڈے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خالق مالک قادر رازق علی کل شیء قدیر فرما رہا ہے کہ لوگوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ وہ کون سی ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فرمایا جنہ بتاں دی تسی عبادت کرتے ہو وہ تے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کم واسطے سارے جمع ہو جائیں۔ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم پوجتے ہو، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگر اس کام کے لیے وہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات نبی اور ولیوں کے متعلق ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اس سے مراد نبی اور ولی ہیں، جنہیں تم پکارتے ہو وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو آئیے قرآن مجید برہان رشید کی اس آیات کی تفسیر میں جاتے ہیں کہ مفسرین کرام کیا کہتے ہیں اس آیات کے متعلق۔ توجہ میری طرف رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، صحابی رسول، اور حضور کی دعا کا صدقہ 13 سال کی عمر مبارک میں اللہ کریم نے انہیں حافظ قرآن بھی بنا دیا اور مفسر قرآن بھی بنا دیا۔ 13 سال کی عمر میں رب کائنات نے انہیں حافظ قرآن بھی بنا دیا، مفسر قرآن بھی بنا دیا۔ آپ کا اپنی جان کی شکم میں پہلا دن تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنی ماں کے شکم میں پہلا دن تھا۔ تو گلی میں سے آپ آ رہی تھی اور دوسری طرف سے سرکار دو عالم جا رہی تھی۔ جب حضور نے اپنی چاچی کو دیکھا تو دیکھ کے فرمایا چاچی مبارک۔ عرض کی حضور کس بات کی مبارک؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چاچی جو بچہ ابھی تیرے پیٹ میں بن رہا ہے، پہلا دن کا بچہ ہو تو ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں، لیکن خیردار رسول نے فرمایا چاچی مبارک ہو، جو بچہ تیرے پیٹ میں بن رہا ہے یہ لڑکا ہے، جب پیدا ہو نام اس کا عبداللہ رکھنا، اس کی نسل سے خلفاء پیدا ہوں گے۔ بیٹھ نہ بیٹھے کرو، اگر اگے جگہوں میں اگے آ جائے کرو۔ حدیث پاک ہے کہ جدوں بندے آتے نے دوسرے بندے انہوں نے پھلان کے آن کے گناہگار ہوتے ہیں، جڑا پھلان کے آندا ہے وہ گناہگار ہوندا ہے، پچھلے بندے نوں پھیلان کے اگے آنے والا گناہگار ہوندا ہے، تے پھر گناہگار پہلا ہو جڑا پہلے بیٹھا ہو۔ اس واسطے پیچھے نہ بیٹھے کرو، اگے دی جگہ ہوے تے اگے آ کے بیٹھے کرو۔ مولوی کو باغ لے کے بیٹھو تے فرمایا چاچی مبارک ہو تمہیں کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں بن رہا ہے یہ لڑکا ہے، جب پیدا ہو نام اس کا یہ رکھنا، اس کی نسل سے خلفاء پیدا ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیات کی تفسیر فرماتے ہیں ان الذین تدعون تعبدون، کہ جنہ خدا دی تسی عبادت کرتے ہو، لیکن صحابہ دا نام لین والے، صحابہ دے نام تے چندہ اکٹھا کرنے والے، صحابہ دے نال بڑی محبت کا اظہار کرنے والے کچھ لوگ صحابی رسول دی اس تفسیر تے ایمان نہیں رکھتے، نہیں مندے، صحابی رسول دے اس عقیدے کو نہیں مندے، وہ کہتے ہیں نہیں اس میں مراد نبی ولی نے۔ تو اللہ کا قرآن کی فرماتا ہے جنہاں کو تسی پکارتے ہو، جنہاں کی تسی عبادت کرتے ہو،
یہ کہتے ہیں نہیں جنہوں نے تسی پکارتے ہو اس کو مراد نبی اور ولی نے، اور کم عملہ علم والے لوگ جڑے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار جدوں وہ کچھ کر نہیں سکتے میں انہوں پکارتا کیوں ہوں، جنہوں کو اتنا علم نہیں ہوتا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ کچھ کر نہیں سکتے انہوں نے اختیار میں کچھ نہیں دے، میں کیوں کہنا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، جب انہوں نے اختیار میں بھی کچھ نہیں تو میں کیوں پکارنا۔ لیکن انہوں قرآن کی ایک آیات میں پڑھے ہے، یہ سنی ہے جنہوں پورے قرآن میں پڑھے ہے، سنی ہے جنہوں پورے قرآن میں پڑھے ہے، تو اٹھاؤ قرآن پاک تک تیسرا پارہ ہے مریم کا پتر عیسیٰ روح اللہ، اللہ دے رسول اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں لوگوں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگوں میں تہاڈے کو لے کے آیا اپنے رب والوں اختیار۔ لوگوں پوچھیا، آدمی پوچھیا، قوم نے پوچھیا کیا اختیار لے کے آئے ہو، کی اختیار لے کے آئے ہو؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، فرمایا میں مٹی وچوں تہاڈے واسطے پرندے بنانا۔ کون ہویا کہ آپ نے کیا چنگا اختیار لے کے آیا ہے کہ تو مٹی وچوں پرندے بنا لے، میں ایک کام کیسی بھی کر لینے ایک گھوڑے تے ساڈے بچے ہی بنا لیں گے۔ آپ نے فرمایا اے میں تینوں دکھان واسطے آیا، اے میں تینوں قسم واسطے آیا، جتھے تہاڈی طاقت دی انتہا ہو جاتی ہے اتوں نبی دے اختیار نوں ابتدا شروع ہوتا ہے، اتوں نبی دا اختیار شروع ہوتا ہے، اتوں نبی دے اختیار نوں ابتدا ہوتی ہے جتھے تہاڈی طاقت دی انتہا ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پرندے بناواں گا، مورت بنائی، مورت بنا کے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ نے قوم نے کیا ہن کی دسو؟ فرمایا مٹی دے پرندے تسی نہیں بناتے، مٹی دا پرندہ میں بھی بنایا ہے، لیکن جدوں تسی مٹی دے پرندے بناندے ہو پھر جدوں سک جاتے ہیں اودوں تے رنگ لگا کے تے تسی اپنے گھراں وچ رکھ لیندے ہو خوبصورتی واسطے، لیکن اے پرندہ بنایا میں ہن دیکھنا، ہن دیکھو نبی علی پاک اختیار کتنا ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی نے پرندہ بنا کے فرمایا فانفخ فیہ، اے وچ میں پھونکاں گا، خدا نہیں پھونکے گا، اس کے اندر میں پھونکاں گا، تے جدوں میں پھونکاں گا اس کے اندر اس دا دل دھڑکن لگ پوے، مٹی دا بنایا ہوا پرندہ جدوں اس میں پھونساں اس دا دل دھڑکن لگ پوے، اس لیے رگاں دے اندر خون چلن لگ پوے، اکھ وچ دیکھن دی طاقت مل ویسے، کان وچ سنن دی طاقت، بازواں وچ پرواز کرن دی طاقت، پیراں وچ طاقت عطا فرما دے، میں پھونک پاواں گا۔ تو 10,000 وہاں تے قوم نے کھڑے ہو کے دیکھا، جو اللہ کے نبی نے پھونک ماری تے زندہ پرندہ بن کے اڑ گیا۔ لوگ آکھدے نے مکھی نہیں بنا سکدا، اللہ کے رسول نے پورا پرندہ بنا کے اڑا دتا، تے جڑے مکھی نہیں بنا سکدے اونے من دون اللہ، اور اتھے کی فرما دیا باذن اللہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں باذن اللہ تو مراد بت نہیں، من دون اللہ تو مراد بت نہیں، باذن اللہ تو مراد اللہ والے ہیں، باذن اللہ تو مراد اللہ والے ہیں، جنہ دی ہر گھڑی ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، جنہ دا ہر ٹائم اللہ دے ذکر دے اندر گزردا پیوں دا ہر ویلے بڑے پیوں دے نے اللہ پڑھو پڑھو
زمین دے ہوندے بے شک انتقال خارج بھی ہوتے انتقال درج بھی ہوتے ہیں. بے شک حکومت ایک نمائندہ بنا بیٹھا کے رکھیا ہے جس کو اسی پٹواری آتے ہیں. پٹواری جتنا دستخط درج کر دے نا اس کو چیلنج کو نہیں کرتا. بے شک جتنا دستخط کر دے سی انتقال ہو گیا سی چیلنج کوئی نہ کر سی. ایک عام بندہ وہ آخدا ہے اگر تہاڈی پٹواری گل نہیں سندا تے آؤ میں تمہیں انتقال درج کر کے دینا. وہ انتقال درج کر دے گا لیکن دوسرے دن بھی اس کا انتقال درج کیتا ہوا چیلنج ہو گیا سی. عدالت اس کو بلا لے سی انہاں دے فرار دا پرچہ ہویا سی. وہ عام آدمی عدالت جا کے کہے کہ جناب جج صاحب ہے وہ بھی بشر ہاں میں بھی بشر ہے وہ بھی انسان ہاں میں بھی انسان. اس کیتا دستخط انتقال درج ہو گیا جے میں کیتا تے پرچہ ہو گیا ایک گناہ ہے. وہ درج کرے تے ہو جاوے انتقال ہو جاوے جے میں درج کر دیواں میں دستخط کر دیواں تے پرچہ ہو جاوے ایک ہی نام ہے. میرا مسکرا کے کہے گا تینوں اختیار کینے دتا ہے تینوں اختیار کینے دتا ہے. اس نوں تے اختیار ملیا ہے حکومت نے اس نوں اختیار دتا ہے. تیرے کول کی اختیار ہے بھائی جو خاموش ہو جائے گا میرے کو اختیار کوئی نہیں. پتہ چلے گا پر جس نوں حکومت نمائندہ بنا کے بھیج دی اس نوں اختیار دے دی تے جس نوں رب دے کائنات نے محبوب بنا کے بھیجا ہے جڑا رب نمائندہ بنا کے بھیجا ہے اللہ نے انہوں کو اختیار دیا. تے شاہ نے سے آواز دے کہ محبوب اللہ دے نبی نے جنگ پہ کرتے جنگ لڑدیاں وہ اس طرف ٹر گئی کہ چند گھنٹے ہور مل جاندے کہ اللہ دے نبی نو فتح حاصل ہوگا فتح نصیب ہو جاندی اسلام غالب آ جاندا کفر مغلوب ہو جاندا. اللہ دے نبی حضرت یوشع بن نون جنگ پہ کردے نہیں لیکن وقت بھی سدا انتظار نہیں کرتا. حضرت یوشع بن نون جنگ کردے آسمان ول ویکھیا سورج ڈوبیا جا رہا ہے چند گھنٹے ہور مل جاوے تے پھر فتح نصیب ہو جاوے فتح مل جاوے. حضرت یوشع بن نون نے آسمان ول سورج ول اشارہ کر کے فرمایا اے سورج جس دا حکم تو من کے ڈوبیا جانا وے میں اسے رب دا کام کیا کرنا میں بھی اسے اللہ دا کام کیا کرنا اشارہ کر کے فرمایا خبردار جتنا تک اسلام غالب نہ آ جاوے اللہ دے نبی کو فتح نہ مل جاوے کفر مغلوب نہ ہو جاوے خبردار کہ اچ بھی اگے نہ آئے بھاگ پر مسلم شریف اللہ دے نبی یوشع بن نون جنگ کردے رہے بھاوے لگ گئے 2 گھنٹے بھاوے لگ گئے 4 گھنٹے بھاوے لگ گئے 10 گھنٹے جتنی
حکم ہوئے تو سورج رک جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا اشارہ ہو جاوے سورج واپس نہیں آ سکتا. تو پتہ چلیا اللہ نے اپنے نبیوں کو کتنا سارا اختیار عطا فرمایا ہے, کتنی ساری طاقت عطا فرمائی. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے کچھ بندے لے کے نال دور پہاڑ تے چلے گئے. مختصر موسیٰ علیہ السلام نے رب نال کلام کی تھی تے فرمایا اوے بد بختو ہن تے من لو, ہن تے اللہ دی آواز تسی سن چکے ہو, ہن تے من لو. انہوں نے آکھیا جناب اسا سنی تے ہے آواز پر ایک ہی میں من لگی اللہ کی آواز ہے, اسی سنیا تے ہے آواز ہے پر ایک ہی میں من لگی کہ اللہ دی آواز ہے. تسی تے بڑے جادوگر ہو, تسی تے بڑے جادوگر ہو, اس واسطے اسی ایک ہی میں منیے. تے انہیں کھڑے ہو کے نبی کی توہین کی تھی, اس جگہ تے کھڑے ہو کے توہین کی تھی. جب توہین کی تھی تے زمین کب گئی. اور پتہ چلیا جتھے اللہ دے نبیوں دی توہین ہو جاوے پھر زمین بھی کب جاندی, زمین تے بھی زلزلہ آ جاندا ہے. اب دنیا دار بدبخت انہاں نوں کی پتہ اللہ دے نبی دی شان کی ہے. یہ بے شک جتنی نبیوں کی گستاخیاں کرتے رہے کہ عاشق رسول اللہ بے شک قدر کرتے رہے, یہ پتہ لگے گا آج عذاب نازل نہیں ہو رہا کہ صرف صدقہ مصطفیٰ ہے, یہ صرف حضور کا صدقہ ہے. یہ پتہ چلے گا جب قبر میں جانے گا, قبر پھٹ جانے گی تو سب کا بڑا بڑھ جائے گا. اگر حضور نہ لکھے وفا نہ کر کے دیو پھر اگے جھڑیاں میں امیداں نہ رکھی پھر قبراں پھٹ جان گیاں, دوزخ دیاں بڑا بڑا بن جان گیاں. اور آج حضور نال پیار کر, آج حضور نال محبت کر. تو نے کھڑے ہو کے نبی کی توہین کی تھی. زمین کب گئی, زلزلہ آیا. اس 70 لوگ نے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوں انہیں دیکھیا زمین کب گئی, زلزلہ آیا, انہوں نے خوف داری ہو گیا, خوف زدہ ہو گئے. 70 دے 70 مر گئے. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دیکھیا 70 دے 70 بشر مویا بھی ہے. یہ قتل کیوں نہیں ہویا, ہے تے بھی بشر بھئی 70 دے 70 مر گئے نہیں بشر نے, تے موسیٰ علیہ السلام ہی تے بشر ہی ہے. اصلا کدی اختیار کا کدو واقعہ کہ نبی بشر نہیں ہوتا. یہ سنیت جھوٹا الزام ہے. کہنے نے کہ نبیوں حضور نو بشر نہیں بنتے, نبی نو بشر نہیں بنتے. ارے ساڈا عقیدہ ہے, ساڈا ایمان ہے, اور سنی حضور نو نور بھی بنتا ہے, حضور نو بشر بھی بنتا ہے, پر اپنے لیے نہیں بنتا, بے مثلوں بے مثال بنتا ہے. یہ ساڈا پیر فرما گیا, پیر میرے علی شاہ فرما گئے کوئی مثل نہ ڈھولے دی, کوئی مثال نہ ڈھولے دی, چپ کر میرے علی اکے جانے بولے دی, اکے جانے بولے دی. اصل یہ انکار نہیں کیتا, اسی ساڈا عقیدہ تے ساڈا ایمان ہے نبی نور بھی ہے نبی بشر بھی, پر آپ سارے بھی بشر نہیں, بے مثلوں بے مثال بشر. 70 دے 70 آدمی مر گئے نے. موسیٰ علیہ السلام زندہ کرو تیرے, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 70 آدمی ہویا بھی ہے, تے اکھاں وچ آنسو آ گئے. عرض کی مولا جے مارنا یا تے پہلے مار لگیا, آج نہ مار. یہ مارنا آیا تے پہلے مار دمیا, آج نہ مار, کیونکہ میری قوم تے پہلے بڑی نالائق جائیے. واپس فیصلہ تو نے آکھنا ہے اور جیل واپس بچا کے لیا نہ سکدا تے لے کیوں گیا, بچا نہ سکدا تے لے کیوں گیا, لے کے گیا زندہ مار کے تو آ گیا. قوم نے او اکیلا لے کے ہو الزام نے سے مولا مہربانی فرما جی اگر انہاں نو زندہ نہیں کرنا تے مولا نے پھر میں نہیں مار چھوڑ یہ انہاں 70 بندے نو زندہ نہیں کرنا. اور دیکھو نبی با اختیار کتنا ہوتا ہے, اللہ نے نبی نو اختیار کتنا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہتی مولا کہ اگر انہاں نو زندہ نہیں کرنا تے پھر میں نہیں مار دے. رب کائنات نے فرمایا اسرائیل واپس ہو جا, روح لے کے واپس ہو جا. اسرائیل علیہ السلام نے کہتی مولا تیرا قانون ہے کہ جب ایک میری روح قبض ہو جائے گی پھر قیامت آئے گی کہ روح واپس لوٹائی جائے گی. رب کائنات نے فرمایا اسرائیل تیری نظر قانون پہ پھیل گئی, میری نظر جو ہے رسول پہ پھیل گئی. تیری نظر قانون پہ دیکھ رہی ہے, میری نظر چہرہ رسول پہ دیکھ رہی ہے. جا واپس لوٹا دے,
دوواں دا ایک ہوئے کہندا میں بھی زندہ کر لینا وا ایک کہندا میں بھی زندہ کر لینا وا اور اللہ فرماتا ہے او کافر بے ایمان ہے یہ میرا رسول ہے یا اللہ پھر کیے فرمایا میں تو پہلے فرمایا ہے غور کرو ضرب مثلا فاستمعوا وہ لوگوں غور نہ سنو یا اللہ وجہ کیے فرمایا او کہندا انا میں زندہ کرنا وا اے فرمایا او لوگوں میں زندہ کرنا وا اور اللہ نے مجھے اختیار عطا فرمایا ہے میں اللہ کی طاقت نال مردے زندہ کرنا وا کہندا باذن اللہ میں اللہ دے حکم نال مردے زندہ کر لینا وا میں اللہ دے حکم دے نال مردے زندہ کر لینا وا لوگوں جو اج اسی کبھی کبھی آخدے ہوئے ساڈے ولی نے وہ بزرگ نے اللہ والے نے دعا کی بھی مردے زندہ ہو گئے نے بیماراں نوں شفاواں مل گئیاں نے اور اندھیاں نوں اکھاں مل گئیاں نے لوگی ساڈے دے فتوے لگا دیندے نے کہندے نے رب دا مقابلہ ہو گیا جب مسیح آگے نا کسے ولی دی کرامات سنائیے انہیں مردہ زندہ کر دیتا اس طرح حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کی کرامات ہے اسی کہنے ہیں کہ جو کرامات بیان کریے کہ نبی نے ولی نے دعا کی تھی کہ بندے کو اکھاں مل گئیاں بیماراں نوں شفاواں مل گئیاں کہندے نے یہ تے رب دا مقابلہ ہو گیا یہ تے رب دا مقابلہ ہو گیا اللہ بھی سارا کچھ کر لینا یہ بھی سارا کچھ کر لیندے نے یہ تواڈے بابے بھی کر لیندے نے یہ تے مقابلہ ہو گیا یہ شرک ہے میں کہنا قرآن دی اس آیات کا انکار کر اس کا جواب دے اللہ نے انیا کیتا سی نبی نے اکھاں دے دتیاں نے اللہ نے کوڑ دا منہ لگایا سی نبی نے شفاواں دے دتیاں نے اللہ نے مار دتا سی نبی نے زندہ فرما دتا اللہ نے مار دیتا سی کیا مقابلہ ہو گیا انہیں مارے اسی نبی کا کائنات نے مر گئے لیکن نبی نے زندگی دے دی تھی مقابلہ ہو گیا لیکن انہیں مقابلہ نہیں ہویا اللہ بھی کھانا چاہتا ہے لوگوں جس نبی دے ہاتھ وچوں میں مردے زندہ کروا دینا جیڑا اتنا با اختیار عیسیٰ ہے جیڑا اتنا با اختیار موسیٰ ہے انہوں نے شانہ کا فرمایا نے کہ جس نے اپنا محبوب بنا کے دے دیا ہے انہوں اتنا با اختیار بنایا ہے جس نے اپنا یار بنا کے اپنا محبوب بنا کے دے دیا ہے وہ کتنا با اختیار ہوئے گا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی فرماتے نے وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہان ایک دفعہ امام الانبیاء گھر تشریف لے کے آئے نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ آخری حدیث پاک سنائی گھر حضور تشریف لے کے آئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غم زدہ نہیں رو رہی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی اکھاں وچ آنسو نے تے سامنے حضور دے بیٹے ابراہیم علیہ السلام دی لاش پئی ہوئی حضور دے بیٹے حضرت ابراہیم دا لاش پیا ہے آپ دی بیعت پئی ہے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی اکھاں وچ آنسو حضور آگے آئے نا جدوں تے سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دعا فرماؤ اللہ تواڈے بیٹے نوں زندہ فرما دے تواڈے بچے نوں زندگی مل جاوے یا رسول اللہ تساں خود ارشاد فرمایا ہوا کہ اللہ نے ہر نبی نوں ہر حال میں اللہ قبول فرماتا ہے سونیا مدینے دے تاجدار آیا دیو دعا منگو تواڈا بیٹا زندہ ہو جاوے ابراہیم زندہ ہو جاون میرے نبی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا نے عائشہ میں دی دعا نہیں منگنی سونیا دی دعا نہیں منگنی تے کدوں منگنی ہے فرمایا عائشہ ہر نبی نے ہر رسول اس دنیا دی دعا منگنی ہے پر میں دعا نہیں کراں گا لوگ یہ حدیث بیان کر کے کہ میرے نبی کو اختیار کوئی نہیں سی نبی کر کوئی نہیں سکتا خدا لیکن نبی نو اللہ نے بڑا اختیار دیتا سی اللہ نے اپنے معلوم نوکری طاقت عطا فرمائی سی سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی کی سونیا دعا کرو میرے نبی نے فرمایا عائشہ ہر نبی تے ہر رسول نے
میں